الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا جمع ہونا یہ بہت ہی اہم مقصد کے لیے ہے، بہت ہی اہم موقع سے ہے، اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے دوستوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، آپ اور فکر کر کے اس مضمون کو اور اس موقع کو جو ہے مرتب کیا ہے۔ اس لیے میری سب سے اول درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ بالکل سکون سے جو ہے بیٹھیں، آپس میں بات چیت نہ کریں۔ آپ میں سے جن کے ساتھ بچے ہیں آپ ان کو جو ہے چپ رکھیں تاکہ دوسروں کو سننے میں حرج نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ مجمع بہت باہر تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا چوک باہر کا بھرا ہوا ہے، اس لیے آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے ساتھ آس پاس جگہ ہے تو آگے بڑھ جائیں یہاں تک کہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو لبیک کہا اور آپ نے اس کو اہم سمجھا، آپ نے اس کو ضروری سمجھا، اور آپ کی یہ آمد کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دلوں میں بھی یہ باتیں، یہ سوالات، اور جس عنوان سے آج ہم نے آپ کو جمع کیا ہے، بغیر کسی مسلک اور جو ہے مذہب اور طریقے کی تفریق کے، یہ جو ہم نے جمع کیا ہے، آپ کے دل میں یہ سوالات تھے، آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں موجود تھی کہ اس پر کچھ بات ہونی چاہیے، اس پر کچھ فکر دلانی چاہیے، اس موضوع کو جو ہے چھیڑنا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ غیر مسلمانوں سے نکاح کر کے اور ان کا گھر بسا رہی ہیں، اور ان کی عزت بن رہی ہیں، اسلام کی عزت کو، اسلام کی ناموس کو، اپنے ماں باپ کی عزت کو اور اسلامی معاشرے کی عزت اور اس کے سماج کو ضائع کر رہی ہیں۔ میں کسی تمہید کے بغیر، میں کوئی تمہید نہیں باندھ رہا، میں سیدھے بات پر آتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کو، آخرت کو، جنت کو اور ایمان پر موت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کے لیے لی ہے قرآن پاک سے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری مثالیں بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ایمان کی مثالوں کو بیان کیا ہے جنہوں نے سختیوں کے باوجود، تنگیوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، موت تک کی مر جانے جتنی پریشانی کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنا ایمان سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خندق والوں کا سورہ بروج میں واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ ان میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی۔
فرعون کون ہے؟ فرعون مشرک تھا، فرعون منکر تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے خدا اور معبود ہونے کا اور اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور وہ دعوت گھر تک پہنچی۔ وہ دعوت جو ہے محلوں سے، گلیوں سے، چوراہوں سے نکل کر جو ہے محلات تک پہنچی، اور محلات تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دعوت جو ہے اللہ کی اس بندی تک بھی پہنچی۔ اللہ کی اس بندی نے اس دعوت کو لبیک کہا اور خاموشی سے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ آج ہم رو رہے ہیں کہ مسلمان بیٹی غیر مسلمان کے ساتھ شادی کر کے چلی جا رہی ہے، مسلمان بیٹی جو ہے غیر مسلمان کے ساتھ محبتیں بنا کے اور جو ہے محبتوں میں ڈوب کر چلے جا رہی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں دونوں مشرک تھے، دونوں بے ایمان، دونوں غیر ایمان والے تھے۔ ایمان کی دعوت پہنچی، فرعون کو بھی پہنچی، اور وہ دعوت جو ہے خاموشی سے گھر میں بھی پہنچی۔ حضرت آسیہ ان کا نام تھا، حضرت آسیہ، وہ کیا بن گئی؟ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے کوئی مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ لالچ دیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کو لالچ دیا، تم اتنی بڑی ہو، تم ملکہ ہو، تم جو ہے اس ملک کی مالکن ہو، ہاں، یہ نہریں، یہ محلات، یہ باغات، یہ فوجیں، یہ سب تمہاری ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سب تمہاری ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے تو اللہ کا پیغام قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ دی، اب میرا اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو ایک ہے، میرا اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، میرا اللہ وہ ہے جو جس نے یہ جہاں بنایا، جس نے یہ دنیا بنائی، وہ میرا اللہ ہے، تم میرے اللہ نہیں ہو، تم میرے معبود نہیں ہو۔ جب دیکھا کہ لالچ کام نہیں آ رہا تو پھر ڈرایا گیا، دیکھو اگر ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں پریشان کریں گے، ہم تمہیں ستائیں گے، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ڈراتا رہا، ڈراتا رہا، ڈراتا رہا، وہ اللہ کی بندی نہیں ڈری۔ وہ جانتی تھی اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ایمانی نعمت کا وہ ثمرہ دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں بھی دکھا دے، اللہ ہمیں بھی دکھا دے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کو جو ہے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، تعلیم نہیں ہے، فلاں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ خاتون محلوں سے، محلات سے، محلوں سے نکل کر، ندیوں سے نکل کر، ہے نا، اور جو ہے چشموں کے اندر سے نکل کر اور بادشاہت کے اندر سے نکل کر ایمان کی طرف آ رہی ہے، اور فقیری کا لباس اوڑھ رہی ہے، فقیری کو پہن رہی ہے، موت کو گلے لگانے والی ہے۔ کہا جب نہیں مانی، ساری چھوٹی موٹی سختیوں کے باوجود جب نہیں مانا تو آتا ہے روایات میں کہ ان کو جو ہے سولی پر لٹکا دیا گیا، منظر عام پر لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، دونوں پاؤں باندھ دیے گئے، اور اب فرعون وہاں مجمع عام میں پبلک کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اس کے کپڑے اتارو۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون بہت ساری تکلیفیں اٹھا سکتی ہے، لیکن اس کو لوگوں کے درمیان میں بے لباس کیا جائے، اس کی آبرو جو ہے اس کی آبرو ریزی کی جائے، اس کی آبرو کو ختم کر دیا جائے۔ کہا ایمان کے خاطر برداشت ہے، نہیں برداشت کرتی عورت، کوئی عورت نہیں برداشت کرتی، اپنی عزت اور ناموس کا سودا نہیں کرتی، لیکن ایمان کے خاطر عزت کا، ناموس کا سودا کرنا اس خاتون نے گوارا کر لیا۔ ایک ایک کر کے کپڑے اتارے گئے، یہاں تک کہ ستر سے بھی کپڑے اتارے گئے،
اور پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کا چمڑا اتارا گیا، پہلے کپڑے اتارے گئے، پھر اس کا چمڑا اتارا گیا زندہ کا۔ اس دکھ میں، اس تکلیف میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، تھوڑا سا جذبہ ہے ہمارے اندر میں، تھوڑا سا درد اور دکھ ہے، آپ آسانی سے سن رہی ہیں، تھوڑا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا اس کو اپنی میموری میں لے کر اس کو سوچ کیے، تھوڑا تھنک کیجئے، تھوڑا سوچئے کیا حال ہو رہا ہوگا آج اگر ہم کہیں پھنس جائیں، آج اگر ہم کہیں پھنس جائیں، لوگ ہمیں مجبور کر دیں، ہمیں مارنے پر آمادہ ہو جائیں کہ بولو اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے شرک کرو، اللہ کے نام کے ساتھ برا لفظ بولو، تم شرک کرو، تم فلاں لفظ بولو، تم فلاں لفظ بولو، آدمی سوچے گا میری جان بچ جائے، میرے دل میں تو ایمان ہے ہی، میرے دل میں تو ایمان ہے ہی، میری جان بچ جائے گی اگر میں کلمہ کفر بک لیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اذ قالت دعا کر رہی ہیں اللہ سے، آسمانوں کی طرف نگاہیں ہیں، ہے نا، اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تاکہ اپنے سطر پر اپنی نگاہ نہ پڑے، اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تاکہ لوگوں کے دیکھنے سے جو ہے بے نیاز ہو جائیں، اور آسمانوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، بڑی ذلیل ہو گئی ہوں، اب تو مجھے فرعون سے اور ظالموں سے نجات عطا فرما دے۔ میری ماؤ بہنوں، ایک مثال ہے اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مرنے سے پہلے اسی دنیا میں ان کو ان کی جنت کا ٹھکانہ بتا دیا، اور اس جنت کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی، انتقال فرما گئی، اللہ سے دعا مانگ گئی، اے اللہ تو ایک گھر میرے لیے جنت میں اپنے پاس بنا، اور فرعون سے تو مجھے نجات عطا فرما، اور ظالموں سے تو مجھے نجات نصیب فرما، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ جان اللہ کے حوالے کر دی، ایمان بچا لیا، محل چھوڑ دیے، بادشاہت چھوڑ دی، ہے نا، عیش و آسائش کے سارے نقشے چھوڑ دیے، ہے نا، وہ سولی پر چڑھنے والی خاتون جنت میں چلی گئی، اور وہ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون جو ہے اللہ نے اس کو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے کہاں ڈبویا؟ بحر قلزم میں، اسے اور اس کے لشکروں سمیت، اس کے دھن دولت سمیت ڈبو دیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ حضرت آسیہ کی بات مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، اور اپنے آپ کو بھی بچا لیتا، اپنے ملک کو بھی بچا لیتا، اپنی دنیا بھی بنا لیتا، اپنی آخرت بھی بنا لیتا۔ میری ماؤ بہنوں، ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان بڑا قیمتی ہے، جان دی جا سکتی ہے، مال دیا جا سکتا ہے، ملک کا سودا ہو سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور ایک مسلمان مرد کو اور ایک مسلمان عورت کو اللہ نے یہ رہبری کی ہے کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کیسے کرو گے، کس سے کرو گے؟ کیا ہدایات نہیں ہے؟ سب سے بڑی ہدایت، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا جوڑا مسلمان ہونا چاہیے، اور بہت ساری باتیں ہیں،
جوڑا دیکھنے کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے، دین کیا ہونا چاہیے، لیکن سب سے بنیادی چیز جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کے بارے میں ہم آج یہاں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، اے مسلمان بیٹی، تیرا شوہر مسلمان ہونا چاہیے، تیرا شوہر مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والو، اے ایمان والے مردو، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ ایمان والے مردوں کو الگ سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک، ایمان والی عورتوں کو الگ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے ایمان والو، اے مسلمان مردو، مشرک لڑکیوں سے نکاح مت کرنا۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ اگر وہ ایمان والیاں بن جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ان سے نکاح نہ مت کرنا۔ کیوں نکاح کر رہا ہے؟ ہاں کیوں نکاح کر رہا ہے؟ اللہ پاک جانتے ہیں کیوں نکاح کر رہا ہے، آگے اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، سنو، ایک مسلمان ایمان والی ایسی عورت جو باندی جیسی ہو، ہلکی پھلکی ہو، کم حسن والی ہو اور کم مال والی ہو، ادنا درجے کی عورت ہو لیکن صاحب ایمان ہے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہیں بھا گئی ہے، پیار میں پڑے ہو، ہائے ہائے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، تمہیں اچھی لگنے لگی ہے۔ ہاں کیوں پیار کر رہے ہو مشرک لڑکی سے؟ کہ وہ تمہیں بھا گئی ہے، وہ تمہیں اچھی لگنے لگی ہے؟ نہیں، وہ بھلے اچھی لگے، اس سے تمہاری زندگی نہیں گزرے گی، اس کے ساتھ تم نہیں رہ پاؤ گے، اس لیے کہ دو بنیادیں الگ الگ ہیں، ایک راستہ مشرق کو جا رہا ہے، ایک راستہ مغرب کو جا رہا ہے، کیسے زندگی گزارو گے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ تمہیں اچھی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اور ایک ادنا درجے کی غریب کم صورت والی، یعنی جس میں جو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس سے تم نکاح کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم بہترین اچھی طریقے سے زندگی گزار سکو گے۔ مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی سیم ہوتا ہے، عام طور پر الگ سے عورتوں کو قرآن بار بار باتیں نہیں کرتا ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے الگ سے بات کی ہے، اور عورتوں سے الگ سے بات کر کے قرآن یوں کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے مسلمان خواتین، اے مسلمان بیٹیوں، اے مسلمان بہنوں، اے میری صاحب ایمان بندیوں، کسی مشرک مرد سے نکاح مت کرنا، تم مشرکوں سے نکاح مت کرنا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو اپنے خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے ہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ تجھے کیا پہچانے گا، جس نے اپنے رب کی قدر نہیں کی وہ تیری کیا قدر کرے گا۔ حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں، وہ ایمان والے بن جائیں۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتی ہو، اور اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ تمہیں اچھے لگ جائیں، اگرچہ وہ تمہیں بھا جائیں، اگرچہ وہ تمہیں اچھے لگ جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور سن اے اللہ کی بندی، اور سن اے مسلمان، او سن او زینب، او فاطمہ، او
حلیمہ، او عائشہ سن، اللہ فرماتے ہیں ایک غلام، ایک بندہ ایسا جو غلام ہو، صورت زیادہ اچھی نہ ہو، تعلیم زیادہ نہ ہو، ہے نا، غریب ہو، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے، مشرک مرد سے، جس مشرک مرد سے تو پیار کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری ماؤں بہنوں، اللہ ہم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اے ایمان والے، اے ایمان والیو، مشرکوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور سنو، ایک غلام ایمان والا، صاحب ایمان غلام، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہاری دنیا کے اعتبار سے، تمہاری آخرت کے اعتبار سے، تمہارے ساتھ نبھاؤ کے اعتبار سے، اس مشرک مرد سے، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں بھا گیا ہو، تمہیں اچھا لگنے لگا ہو، تم اس کے پیار میں پڑ گئی ہو اور تمہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے، لیکن تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آگے بات پوری نہیں ہوئی، واللہ یدعو، وہ لوگ جو ہیں، اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لے، تھوڑی اچھا مکان اچھا مل جائے گا، بنگلہ اچھا مل جائے گا، شاید سواری اچھی مل جائے گی، شاید دنیا میں تھوڑے عزت کے اور خوشی کے دن گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جو ہے کیا کر رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالی تمہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت کی اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ آؤ میں تمہیں جنت دوں گا، تم نے دنیا میں اپنی نفس کو اور اپنی چاہت کو اور اپنی پسند پر قابو کر لیا تھا، آؤ ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تم نے دنیا میں جو ہے ایک کم اخلاق والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تھے، ایک کم پسند والے کے ساتھ جو ہے تم نے نکاح کر کے زندگی گزاری تھی، ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہیں پھر تمہارے اس شوہر کو تمہاری پسند کا جو ہے حسن اور تمہاری پسند کی ساری چیزیں، حسن و جمال اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور لوگ صحیح زندگی گزاریں، نصیحت حاصل کریں اللہ سے، اللہ کی بات سنیں۔ میری بھاؤ بہنوں، میں نے صاف دو باتیں کہی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا اعزاز بخشا؟ اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کا شوہر تو جہنم میں جانے والا ہے، جنت میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شامل ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اور ازواج مطہرات میں ایک جن کا اضافہ ہوگا ان میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی، اللہ کے خاطر جو ہے جان دے دی، کہ ہم تو جان دے سکتے ہیں، ہم تو مر سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے، اور ایمان والے کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر چن نہیں سکتے، اور ایمان والی لڑکی کے علاوہ کسی کو اپنی بیوی چن نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے۔ کم درجے کی لڑکی سے نکاح کر لیں گے، کم درجے کے مرد سے ہم جو ہے نکاح کر لیں گے، لیکن ایمان سب سے اولین شرط ہے۔ اور اب آگے بڑھ کر آپ کو اور کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں۔ یہ جتنی ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے نکاح میں چلی گئی یا جا رہی ہیں یا ان کے ساتھ پھنسی ہوئی ہیں، میری ماؤں بہنوں سمجھو بات کو سمجھو،
سوچو، غور و فکر کرو، تمہیں محبت ہے، تم محبت میں پڑی ہو، تم نے جو ہے ان کے ساتھ محبت کی ہے، تم نہیں سمجھتی۔ اس لیے کہ جو آدمی محبت کر بیٹھتا ہے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے پیار میں پڑ جاتے ہو تو آپ کو اس کی کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور ساری برائیاں اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ جو کمیاں بھی ہوتی ہیں تو گھر والے بتاتے ہیں ارے اس میں یہ کمی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو اچھا ہو جائے گا، وہ تو من کا بہت اچھا ہے۔ یہ جو محبتوں کا جو بازار گرم ہو رہا ہے، یہ جو محبتوں کی باتیں اور کہانیاں ہم سن رہے ہیں، یہ سچی اور حقیقی محبتیں نہیں ہیں، ایک سازش ہے، ایک ملک گیر۔ آپ بہت دھیان سے سن لیجئے میری بات، ایک ملک گیر پورے ملکی پیمانے کے اعتبار سے ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے دشمنوں کے بڑے بڑے ادارے اور ان کا بہت سارا اچھا دماغ جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے کہ کیسے ان لڑکیوں کو جو اسکول میں جاتی ہے، جو کالج میں جا رہی ہے، جو جاب کر رہی ہیں، جو اپنی دنیا اور علم اور ہنر حاصل کرنے جاتی ہے، کیسے انہیں غیر مسلمان لڑکے جو ہے اپنی محبت کا جھانسا دیں، اور کیسے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، ہے تمہارا کھانا، تمہارا منہ ایسا ہے، تمہاری ادائیں ایسی ہیں، تم جو ہے بڑے اچھے ہو۔ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جس کے جو محبت کا اظہار کرتا ہے اس کے سامنے اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ جو محبت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ جھانسے ہیں۔ سال 6 مہینے میں ہماری یہ بیٹی رو دھو کر، مصیبتیں اٹھا کر، اور جو خواب سجا کر گئی تھی آنکھوں میں اور دل دماغ میں جو خواب سجائے تھے، ان سارے خوابوں کو چکنا چور کر کے واپس ذلیل ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر میں آتی ہے۔ کوئی جانے والی یہ نہ سوچے کہ صاحب میری محبت حقیقی ہے۔ یہ باقاعدہ کام ہو رہے، اس کے لیے باقاعدہ مسلمان لڑکیوں کو بیزار کیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ سودے کیے جا رہے ہیں، اور ایسا کام کرنے کے لیے لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ پورے کے پورے گروہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں ڈالو، اور ان کو جو ہے اب تمہارے بچوں کی مائیں بناؤ، اور نفسیاتی طور پر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دو، اور پھر ان کو رجڑتا چھوڑ دو۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی وہ برا تھا، فلاں کی بیٹی چلی گئی اس کی ماں بری تھی، اس کا باپ برا تھا، اس کے گھر کا ماحول خراب تھا۔ نہیں، جو بیٹی گئی ہے وہ ان ماں باپ کی جائی ہے، لیکن وہ ہمارے پورے سماج کی بیٹی ہے، پورے محلے کی بیٹی ہے، وہ پورے برادری کی بیٹی ہے، وہ ہمارے پورے سماج کی بیٹی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان ماں باپ کی عزت جاتی ہے، ہمارے پورے معاشرے کی عزت جاتی ہے۔ ایک آدمی کو جسے کسی بیٹی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، ہم کو شرمسار ہو جانا چاہیے۔ ہم ان باتوں میں نہ لگ جائیں کہ صاحب اس کی ماں خراب تھی، اس کی ماں نے تربیت نہیں کی، اس کے باپ نے تربیت نہیں کی، ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہوئی ہوں گی غلطیاں، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اور جیسے آج کسی کی بیٹی گئی ہے، میرے گھر میں بھی بہن ہے، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، اگر ہم نے ایک معاشرے کو سامنے رکھ کر، ایک سماج کو سامنے رکھ کر، دین اسلام کی بقا کی فکر کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے جو ہے اس کو نہیں سوچا، تو کل کو یہ سیلاب ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں ایسا ہو رہا ہے، ان ماں باپوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے پاس جاؤ، ان کی تسلی کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان کے معاون بنو، کیسے وہ بیٹی واپس آ جائے، اور ان کی معاونت کرو، یہاں تک کہ انہیں ہمت بندھ جائے اور ان کی بیٹی اپنے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، اسلامی زندگی میں واپس آ جائے۔ میری ماؤں بہنوں، ایک آدمی بھی اگر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا
اللہ نے تو اس کو مسلمان بنایا تھا. ہم سب سے پوچھا جائے گا, ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا, محلے والوں سے بھی پوچھا جائے گا, یہ ہمارے اس معاشرے سے پوچھا جائے گا. اور سوچنے کی بات ہے, تھوڑا ہم بیٹھ کے سوچیں, تھوڑا ہم بیٹھ کے غور کریں. ایسا تو کیا ہو گیا کہ ایک بیٹی جس نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں جنم لیا, مسلمان ماں باپ کے گھر میں جنم لیا, پھر 2-2.5 سال وہ مسلمان ماں کی گود میں لیٹی رہی, اس کا دودھ پیا, پھر 5-6 سال 7 سال تک وہ مسلمان ماں کی بغل میں سوئی, اس کے ہاتھ سے کھانا کھایا, اس کے ہاتھ سے پانی پیا, اس کے ہاتھ سے محبتیں لوٹی, اس کی زبان سے کلمہ سیکھا, اس کی زبان سے اللہ بولنا سیکھا, اس کی زبان سے نبی کا نام سیکھا, اس کی زبان سے جو ہے قرآن سیکھا, اس کی زبان سے جو ہے سورتیں سیکھی, اس کی زبان سے الحمد و شریف یاد کری. اور 20 سال 18 سال 20 سال ہو کر کیا ایسا اس میں جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے, وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کرتی ہے, کہتی ہے بس یہی میرا مسیحا ہے, میں تو جاؤں گی تو اسی کے ساتھ, رہوں گی تو اسی کے ساتھ. ہاں, ارے میری بہنوں, ارے میری اسلامی بہنوں, تم کالج جاتی ہو, تم یونیورسٹی جاتی ہو, تم جاب پر جاتی ہو, تم تو اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچو وہاں پر. اور اسلام کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ کوئی کسی کو اگر دکھایا نہ جائے, لیکن آدمی خود بخود یوں ہی پیسیو موڈ میں, ایکٹیو موڈ میں نہیں, پیسیو موڈ میں یوں ہی دیکھ لے, سرسری نظر پڑ جائے اس کی, تو بھی اسلامی چیز, اسلامی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت, آپ کا دیا ہوا دین جو ہے, یہ اس کو متاثر کرتا ہے, اس پر اثر چھوڑتا ہے. واللہ کہہ رہا ہوں, یہی مسلمان بیٹی مثال کے طور پر کالج جا رہی ہے, اپنا ٹفن ساتھ لے کر گئی ہے, وہاں جب ریسیس ہوتی ہے اور بیچ کا وقفہ ہوتا ہے, اس وقفے میں اس نے جو ہے ایک اچھی جگہ تلاش کری, صاف ستھری جگہ جہاں بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکے, اس نے تلاش کی, دسترخوان بچھایا, اپنا کھانا کھولا, ہے نا, اور وہ بیٹھ کر کھانے لگی. اس نے اپنی کچھ سہیلیوں کو بھی, جو مسلمان بھی ہو سکتی ہے یا غیر مسلمان بھی ہو سکتی ہے, اپنی کچھ سہیلیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور ان کو بھی کہا کہ آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھو, کھانا کھاؤ. اب یہ 2-4 لڑکیاں جو ہے بیٹھ کر کالج کے, یونیورسٹی کے, کیمپس کے کسی کونے میں, کسی چھت پر جو ہے کہیں ادھر ادھر بیٹھ کر گیلری میں جو ہے اپنا کھانا کھا رہی ہیں. اب وہ جو دوسری لڑکی ہے وہ سوچتی ہے, ارے یہ کیا بچھایا ہے آپ نے, اچھا دیکھو یہ دسترخوان ہے, کھانا جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے, کھانے کی عظمت کی جاتی ہے, کھانے کا احترام کرنا چاہیے. کھانے کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. کھانا ہمارے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو, اگر ہمیں کھانا نہیں ملے گا تو ہم تو مر جائیں گے. تو کھانے کو اسلام نے, ہمارے مذہب نے ایک عظمت والی چیز بتایا ہے, اس کو ادب سے رکھو, کپڑا بچھاؤ, پاک کپڑا بچھاؤ, ہاتھ دھو, پھر اللہ کا نام لو, اس مالک کا نام لو, اس مالک کا نام لے کر اور پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. اور دیکھو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہو, اب ساتھ مل کر 4 لڑکیاں کھانا کھاتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے ان کو. پھر وہ سوچتی ہے ہمارے گھر میں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, باپ کی پلیٹ الگ, باپ کا کٹورا الگ, باپ کا گلاس الگ, ہے نا, بھائی کا کٹورا الگ, بھائی کی پلیٹ الگ, بھائی کا گلاس الگ, بہو کا پیالہ الگ, بہو کا کٹورا الگ, بہو کی گلاس الگ. آج کل تو چونکہ ٹیبل میز آ گئی ہے اس لیے کھا لیتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر, لیکن کھانا ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتا, کوئی کسی کے گلاس میں کا جھوٹا پانی نہیں پیتا, کسی کے پیالے سے دال لے کر دال نہیں کھاتا, کسی کے پیالے سے آلو لے کر آلو نہیں کھاتا ہے, ایک دوسرے کو شیئر نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں. یہ مسلمان لڑکی تو کیسی ہے, دیکھو ہمیں اپنے ٹفن میں سے ہمیں کھلاتی ہے, ہمارے کھائے ہوئے ٹفن میں سے کھا لیتی ہے. او گریٹ گریٹ گریٹ. میری بچی ہوئی پلیٹ میں سے میری ماں نہیں کھاتی اور یہ میری سہیلی کھاتی ہے.
ایسے آپ نے کیا کیا؟ اسلام کی دعوت پہنچا دی۔ پیشاب پاخانے کرنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، کھانے پینے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ارے مسلمان بیٹیوں، جب تم حیا اور شرم کے ساتھ، جب تم حیا کے ساتھ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنے جسم کو چھپا کر کالج جاؤ گی، یہ خود ایک دعوت ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ مسلمان عورتوں کو ان کے مذہب نے جو ہے پردے میں رکھا ہے، برقعے میں رکھا ہے، یہ اپنی نسوانیت کو دکھا نہیں سکتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتی ہیں، کہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے، ہم کوئی بازار میں بکنے والا سامان نہیں ہے جسے ہر آدمی آئے اور دیکھے، ہم مارکیٹ میں بکنے والی چیز نہیں ہے، ہم تو عزت ہے ہمارے ماں باپ کی، ہم تو عزت ہے ہمارے مذہب کی۔ ہم اپنی جسم کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ کالج کے کونے پر 4 لونڈے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ایک برقعے والی نگاہ جو ہے جھکا کر اور اپنی آنکھوں کی حیا کے ساتھ اور اپنے جسم کی حیا کے ساتھ اپنے جو ہے جسم کو چھپا کر، پردہ پہن کر، حجاب پہن کر جب وہاں سے گزرتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ کوئی عزت والی عورت جا رہی ہے، کوئی شریف لڑکی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں گزرتی ہیں کہ جو لڑکوں سے جو ہے مذاق کرتی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، ہنسی ٹھٹھا کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، ایک دوسرے کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو سارے لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اپنے کسی نہ کسی ماں باپ کی عزت ہے، لیکن ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت ہو، تم اپنے سماج کی عزت ہو، تم یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو، تم یہ رنگ رلیاں منانے کے لیے اور ہنسی ٹھٹھے کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو جو ہے لٹوانے کے لیے، اپنی عزت کو چھنوانے کے لیے یہاں نہیں آئی ہو۔ بہت سی لڑکیاں جو ہے انہوں نے مسلمان لڑکیوں کے حجاب کو دیکھ کر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ خود بھی کچھ کپڑا اوڑھ کر، ایسا کپڑا اوڑھ کر یا حجاب پہن کر آنے لگی اور وہ محسوس کرنے لگی کہ اس میں ہم سیکیور فیل ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں۔ تو آپ کا ایک ایک عمل اسلام کی دعوت بن سکتا ہے، آپ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اسلام کے لیے ان کے یہاں ایک پیغام چھوڑ سکتا ہے، اسلام کا ایک پیغام ان کی آنکھوں میں، ان کی زبانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے ہاتھ پیروں پر ان کی زندگی کو بدلنے والا بن سکتا ہے۔ ارے میرے مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ ہم تو ذمہ دار تھے اس بات کے کہ اللہ کے اس کلمے کو انسانوں تک پہنچاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور سنت کو انسانوں تک پہنچاتے، ہم اس کے ذمہ دار تھے۔ ہم نے یہ کیا کر لیا کہ ہم اپنے خول سے باہر نکل گئے؟ جیسے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پنجرے سے اور اس بندش سے آزاد ہو جائیں۔ یہ بندش نہیں ہے، یہ نعمت ہے، نعمت، اس کو بندش نہ سمجھنا۔ تم جو کام کرنے جا رہی ہو وہ بہت بڑی بندش ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرو گی، اپنی آخرت بھی برباد کرو گی، آپ کو آپ کی تعلیم سے نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس زندگی سے آپ کو کوئی نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نصیب کا بہترین جوڑا صاحب ایمان سے دے گا۔ ادھر ادھر آنکھیں نہ لڑاؤ، ادھر ادھر جو ہے اپنی عزت کو نہ بیچو، اپنے مذہب کا سودا نہ کرو، اپنے مذہب کی عزت کا سودا نہ کرو۔ یہ جو ساری انسانیت ہے جن کو کلمہ نہیں ملا ہے، جن کو کلمہ نہیں ملا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کا انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ کے امتی ہیں، ان تک ایمان پہنچنا چاہیے، ان تک دعوت پہنچنی چاہیے، ان تک قرآن پہنچنا چاہیے تھا، ان تک قرآن پہنچنا چاہیے تھا، ان تک حدیث پہنچنی چاہیے تھی، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچنی چاہیے تھی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے پیغمبر کی سیرت۔
پر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز ہے پڑھنے کو، ہر چیز ہے سننے کو، ہر چیز ہے دیکھنے کو، نہیں ہے مسلمان بیٹا بیٹی کے پاس کوئی چیز تو اسلام نہیں ہے، بیزاری ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اسلامی کتابیں پڑھیں، ہم دینی کتابیں پڑھیں، اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو سیکھیں۔ قرآن پاک میں جو دعوت ہے، قرآن پاک میں جو دعوت ہے اللہ کے بندوں کو، اس دعوت کو سمجھیں۔ اللہ کا پیغام، انسانوں کے نام، اس کو ہم انسانوں تک پہنچائیں۔ ہم نمائندے ہیں اللہ کے، ہم نمائندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے ان جھوٹی محبتوں سے بچو، ان جھوٹی محبتوں کے جھانسوں سے بچو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے ماں باپ کی عزت کو سنبھال لو، اپنی آخرت کو بنا لو، اور اپنی آخرت کو بگڑنے سے اور ضائع ہونے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لو۔ میری بیٹیوں اور میری بہنوں، ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ محبت کے جھانسے ہیں، یہ محبت کے جھانسے ہیں۔ جس نے بھی کیا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں ایک اور چیز ہے، خالی محبت کے جھانسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں وش کرنے والے جو کام ہیں، میسمرزم والے جو کام ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ ارے بھائی موٹی سی بات کہوں آپ سے، اگر آپ کے یہاں کسی کا رشتہ آتا ہے یا آپ کہیں رشتہ بھیجتے ہیں، اگر وہ رشتہ اچھا ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لڑکے والے ہماری بیٹی کے رشتے کو ہاں کہہ دیں، یا یہ بیٹی والے ہمارے بیٹے کے لیے رشتے کو ہاں کہہ دیں، تو جب آپ پیغام بھیجتے ہیں تو پیغام بھیجنے کے بعد پھر کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی استخارہ کروا لو، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ اس میں خیر ڈال دے، اور مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی دعا بتا دو مولوی صاحب، کہ وہ دعا میں پڑھوں گا تو یہ لڑکی والے ہاں کہہ دیں گے، کوئی دعا میں پڑھوں گا تو یہ لڑکے والے میری بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں گے۔ تو ایک عام بات ہے، یہ ایک عام بات ہے کہ ہر آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کچھ تعویذ شاویز کرتا ہے، کچھ قرآن پاک پڑھتا ہے، کچھ جو ہے صدقہ دیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وظیفے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان بیٹیوں کو قابو میں کرنے کے لیے جادو، ٹونے، سفلی اعمال اور وش کرنے کے لیے جتنی کریائیں کی جاتی ہیں وہ آج ہماری مسلمان بیٹیوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ جب لڑکا اپنی محبت کا اظہار کرتے کرتے تھوڑا سا جو آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس لڑکی سے کہتا ہے چلو آؤ چائے پئیں گے، چلو آؤ کافی شاپ میں بیٹھیں گے، تھوڑا مزہ کریں گے، تھوڑی گپ شپ لگائیں گے، اور وہاں اس کو جو ہے کھلانے کے ذریعے، پلانے کے ذریعے سے، کسی اور راستے سے کچھ پیسہ خرچ کر کے، اور وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ارے اس نے 2-4-5 ہزار روپے کیا خرچ کر دیے، ایک آدھ جوڑا کیا دلوا دیا آپ کو، ایک آدھ گھڑی کیا خرید دی، ایک آدھ موبائل کیا نہیں دلوا دیا آپ کو۔ ارے جس ماں باپ نے تم کو جنا تھا، جن ماں باپوں نے تم کو جنا تھا، اس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف اٹھائی تیرے لیے، کتنا دکھ برداشت کیا تیرے لیے، پھر تجھے دودھ پلایا، پھر تجھے جو ہے اپنی گود میں سلایا، اپنے پہلو پہ لٹایا، وہ جاگی اور تجھے سلایا، وہ بیمار رہی اور تیری تندرستی کی فکر کی، وہ بھوکی رہی اور تیری تعلیم کے لیے اس نے پیسے جمع کیے۔ وہ سارا کرتے کرتے 18-20 سال گزر گئے، اب 2-4 مہینے کسی نے تیرا کیا ہاتھ پکڑ لیا، تجھے کیا موبائل دے دیا، تیری کیا جو ہے محبتوں کے جو ہے وہ گن گانے لگا، تیرے حسن و جمال کے جو ہے قضیے پڑھنے لگا اور اس کے قصے جو ہے گنگنانے لگا، تو اسی کی ہو کے رہ گئی۔ تجھے ماں باپ کے 18-20 سال کے احسانات یاد نہیں ہے، تجھے اللہ کے احسانات یاد نہیں ہے کہ اس اللہ نے تجھے مسلمان بیٹی بنایا تھا اور تو آج کفر میں جا رہی ہے اور شرک کی گود میں جا رہی ہے، تو کیا کرے گی وہاں جا کر؟ ہاں میری ماں بہنوں، سوچو،
کچھ کرنے سے پہلے سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. اب اس کو کیسے کرنا، میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ جو ہے بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے بات کو سن رہے ہیں. اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا، اور کنکلوڈ کر کے یہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اپنے گھروں میں بسانی چاہیے اور کن کن چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری ماں بہنوں، جو مائیں ہیں، بزرگ عورتیں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں کو سنبھالو. آپ اپنی بیٹیوں پر بھروسہ بھی کرو، اپنی جوان اولاد پر، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان پر بھروسہ بھی کرو، ان پر چیک بھی رکھو. ان پر بھروسہ کرو، ان پر چیک رکھو، ان کو جو ہے ان پر نگہداشت جاری رکھو. اور آپ جیسے اپنے گھر کو چلاتے ہو، ایسے ہی اپنے گھر کو چلاؤ، اس طرح سے کہ ہمارے گھر کا رنگ جو ہے وہ دینی اور اسلامی بن جائے. آج ہمارے گھر کا جو رنگ ہے وہ دینی اور اسلامی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ٹی وی پر سیریلز دیکھنا، ہمارا کام ہے چیزوں کی، اسباب کی، گاڑیوں کی، کپڑے لتوں کی باتیں کرنا. ہمارا کام ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنا. ہمارا کام ہے لوگوں کی غیبت کرنا. ہمارا کام ہے لوگوں پر تہمت لگانا. ارے عیب تلاش کرنے ہیں تو اپنی اولاد کے تلاشو، اپنی اولاد پہ نگاہ رکھو کہ ان میں کوئی عیب تو نہیں پیدا ہو رہا. دیکھو کون ان کے دوست ہیں، کس کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. سرسری مت لو، ان پر نگاہ رکھو. ایک عیب تلاشنے ہیں تو بیوی اپنے شوہر پر نگاہ رکھے کہ اس کی وہ اس کی زندگی غلط تو نہیں ہو رہی. شوہر اپنی بیوی پر نگاہ رکھے کہ کہیں میری بیوی کی زندگی غلط تو نہیں ہو رہی. ماں باپ مل کر اپنی اولاد کا دھیان رکھیں. پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی کو دکھ ہوا ہم خوش ہو رہے ہیں، پڑوسی بیمار ہو گیا ہم خوش ہو رہے ہیں. اچھا اس نے مجھے فلاں وقت ستایا تھا، آج جو ہے اسے تکلیف پہنچی، اچھا بہت اچھا، مزہ آیا. ان چیزوں کو چھوڑو، اپنے گھر میں اسلامی معاشرہ بناؤ، اپنے گھر کو درست کرو. گھر کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں، یہ ٹی وی اور اس کے سیریلز اور موبائل، یہ جو موبائل ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ہم سب گھر میں ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں ایک دوسرے کے ساتھ موجود نہیں ہوتا. ہم سب ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. میں میرے موبائل میں میرے دوستوں کے ساتھ ہوں، باپ اپنے موبائل میں اپنے یار دوستوں کے ساتھ ہے، ماں اپنے موبائل میں اپنی بہن، اپنی سہیلی، اپنے پڑوسی، اپنے ننیحال، اپنے جو ہے میکے والوں کے ساتھ جو ہے اس کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے. اور لڑکا لڑکی اپنے دوستوں میں، سہیلیوں میں مگن ہوتے ہیں. ایک ہی کمرے میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا کر دیا ہم نے. ہم ساتھ موجود ہیں، آمنے سامنے موجود ہیں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، آدمی خط لکھتا تھا اپنے رشتہ داروں کو، اور وہ خط ایسا ہوتا تھا کہ جب خط پہنچتا تھا تو آدمی پڑھتے جاتا تھا. وہ آدمی 1000 کلومیٹر دور ہے ہم سے، لیکن ہم اس کا خط پڑھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں ابا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، امی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. بیٹی کا خط آتا تھا، محسوس کرتی ہے ماں کہ میری بیٹی میرے پاس بیٹھی ہوئی اپنی خیریت بتا رہی ہے، اپنے احوال بتا رہی ہے، اپنی تکلیفیں جو ہے بیان کر رہی ہے، اپنی خوشیاں گنوا رہی ہے، اپنے بچوں کی خوشیوں کا تذکرہ کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے میرے بیٹی اور ان کے بچے میرے پاس موجود ہیں، میرا بیٹا، بہو اور ان کے بچے میرے پاس موجود ہیں، حالانکہ وہ دور رہتے ہیں. یہ موبائل بے شک ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھو. بلا وجہ جو ہے اس سے آگے نہ بڑھو، بلا وجہ جو ہے اس سے آگے نہ بڑھو. یہ ٹی وی جس نے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں،
اور تیسری چیز جس نے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، اپنی اور اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ فلاں کے گھر میں یوں ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں یوں ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں یوں ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو اور اپنی فکر پر لگ جاؤ، اپنے بے خاندان کی فکر پر لگ جاؤ، ہے نا، اور اپنے آس پاس کا جو معاشرہ ہے ان کی فکر کرنے میں لگ جاؤ۔ وہاں غریب ہیں، وہاں یتیم ہیں، وہاں بیوائیں ہیں، وہاں ضرورت مند لوگ ہیں، وہاں بے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا کام کرو اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں۔ اس لیے سب سے پہلی بات میری یہ ہے کہ ہم 100% اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں۔ سب سے پہلا کام، نماز کے بغیر مسلمان نہیں بنتا۔ مرد ہو عورت، بچے ہو بڑے، ہر آدمی، مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، عورتیں اذان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جائیں، اپنے کام کاج کو پیچھے کریں، پہلے اللہ کو یاد کریں، اپنے مالک اور خالق کو یاد کریں۔ نمازوں کا اہتمام ہو ہمارے گھروں میں، سچ بولنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں سے بہت تاکید کریں اس بات کی کہ بچوں سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ ہاں، جھوٹ بیماریوں جھوٹ جو ہے نا وہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، ہاں، اور سچ جو ہے وہ ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے نیک بنے، بار بار آپ بھی جھوٹ نہ بولو، آپ بھی جو ہے آپس میں جھوٹ کو ختم کرو اور اپنے بچوں کو تلقین کرو، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تیسرا، غیبت مت کرو کسی کی، لوگوں کے عیب مت تلاشو، ہاں، لوگوں کی برائیوں میں نہ پڑو، ہاں، غیبتیں نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ، ہے نا، چغلیاں نہ کرو، ہاں، اور دل میں بغض مت رکھو کسی کے لیے، دل میں بغض مت رکھو، محبتیں بانٹو اور ناراضگیوں کو ختم کرو، رشتہ داروں سے ناطے تعلقات جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا مت کرو، ہیں اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اس بات کو درگزر کر کے جوڑ پیدا کرنے والی کیفیت پیدا کرو، توڑ پیدا کرنے والی کیفیت پیدا مت کرو۔ توڑ پیدا ہونے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑوں سے گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑوں سے آمدنی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جھگڑوں سے زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک کام یہ کرو، روزانہ یہ سب کام کب ہوگا؟ جب روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے اللہ نے ہم کو دیے ہیں، 23.5 گھنٹے آپ کھا لو، پکا لو، سو لو، کام کاج کر لو، کاروبار کر لو، سارے کام کر لو، آدھا گھنٹہ سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہوں اور آپ کے گھر میں جو بھی دینی کتاب ہو، نہ ہو تو اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، انگریزی میں، جون سی زبان آپ جانتے ہیں، بازار جاؤ، اپنے عالم سے، اپنے مولوی صاحب سے جن سے آپ کا تعلق ہے ان سے پوچھو کہ ہمیں گھر میں تعلیم کرنی ہے، گھر میں ہم دین کا مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ ہم کون سی کتاب بازار سے لے کر آئیں۔ نماز کے فضائل، نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز سیکھو، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، ہاں، اللہ کا ذکر کرنا سیکھو، ہے نا، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہو تو قرآن پاک پڑھو، ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو سیکھو، روزے کے کیا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، مالداروں پر حج اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو دین کے یہ جو موٹے موٹے کام ہیں، نماز کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، ان کو روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں پڑھو، پڑھاؤ، سناؤ، اس کا مذاکرہ کرو۔ 10 منٹ سے شروع کرو، 5 منٹ سے شروع کرو، 15 دن 20 دن کے اندر ایک منٹ بڑھا کر کے آدھے گھنٹے تک لے جاؤ، اور آدھے گھنٹے کے بعد بھی ضرورت باقی رہے تو وقت بڑھا دو، آدھے گھنٹے کے بعد بھی اگر ضرورت باقی رہے تو وقت بڑھا دو، ورنہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہم روزانہ اپنے گھر میں دین کا مذاکرہ کریں۔ ہاں، اور 2 باتیں خاص عرض کرنی ہے میری ماؤں بہنوں۔ میں نے پہلے بھی تھوڑا اشارتاً کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، قرآن میں دعوت ہے، اور قرآن میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن پڑھو،
قرآن کی تلاوت بھی کرو، اور جو ہماری جوان بیٹیاں ہیں، جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، ان سے خاص یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ تم قرآن پاک کا مطالعہ کیا کرو۔ نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو اپنے متعلق علماء سے، اپنے گھر کے مردوں کے واسطے سے آپ پوچھو، یا کوئی پڑھانے والی ہو تو اس کے پاس جاؤ، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بالخصوص جو خاص بات مجھے کہنی ہے، قرآن کا جو دعوتی مضمون ہے، قرآن کا جو دعوتی مضمون ہے، دعوت دینے والے جو چیپٹرز ہیں، ان چیپٹر کو خاص پڑھو، خاص سیکھو، تاکہ تم داعیہ بن سکو۔ داعیہ، ہر مسلمان خاتون وہ داعیہ ہے، اس کو اپنی آپس کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی، وحدانیت کی، نبوت کی، رسالت کی، جنت جہنم کی، تقدیر کی، ہے نا، پیغمبروں کی، اور آخرت کی، آخرت کا آنے والا جو سفر ہے، آخرت کی آنے والی جو زندگی ہے، اس کی انسانوں کو دعوت دے۔ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کے دعوتی مضامین سے فائدہ اٹھائیں، جنت جہنم کے مضامین سے فائدہ اٹھائیں، رسالت کے مضامین سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرا سب سے اہم کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، جون سی زبان آپ کو آتی ہے اپنے علماء سے پوچھو، اور پوچھ کر سیرت کی کتاب لاؤ اور اس سیرت کی کتاب کو پڑھو۔ کیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کیسے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، بیٹیوں کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ کم از کم سیرت کا اتنا مضمون تو پڑھو جو مضمون گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جو مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کم از کم اتنا تو پڑھو، ورنہ پوری سیرت پڑھو۔ جیسے جیسے آپ سیرت پڑھتے چلے جاؤ گے، آپ کا یقین اور آپ کا تعلق دین سے، اسلام سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ محبت جو ہے وہ ایک تو ہے عقیدے والی محبت، ایک تو ہے بھئی ہمیں محبت ہے، ہمارے نبی سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان نہیں ہے، تو ایک تو وہ عقیدے والی محبت ہے۔ دوسری محبت ہوگی لاجیکل محبت، جس کو ہم کہتے ہیں نا، پڑھ لکھ کر جو محبت ہمیں سمجھ میں آئی وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ کبھی جو ہے دھندلی نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو، آپ جب سیرت پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو گے، تو دین اسلام پر آپ کا یقین مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا، عمل کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ داعیہ بنو گی، دعوت کے مضامین آپ کو ملیں گے، اور دعوت دینے کا ملکہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور لوگوں کو ان کے سوالات کا، ان کے اعتراضات کا جواب دینے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ گھر سے باہر نکلو گی، آپ کالج جاؤ، آپ یونیورسٹی جاؤ، آپ چاند پر جاؤ، آپ کہیں جاؤ، آپ ایک مسلمان بیٹی اور ایک مسلمان بہن جس کے دل میں اسلام کی عزت ہے، جو اسلام کی داعیہ ہے، اور جو جہاں جاتی ہے وہاں لوگوں پر اسلام کا اثر چھوڑ کر آتی ہے، اثر لے کر نہیں، اسلام کا اثر ان پر چھوڑ کر آتی ہے، اسلام کی دعوت دے کر آتی ہے، عملی دعوت دے کر آتی ہے، زبانی دعوت دے کر آتی ہے، اور ان پر اپنا تأثر چھوڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، ایک آدمی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، ایک آدمی کی دعوت کے لیے جایا کرتے تھے، ایک آدمی کو جو ہے جا کر اس کو ایمان سمجھاتے تھے، اس کو آخرت سمجھاتے تھے۔ میری ماں بہنوں، اور خاص کر ہماری جو طالبات بچیاں ہیں، جو پڑھی لکھی ماں بہنیں ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ سنجیدگی سے لیں اور اس کا
اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ اس کا اہتمام کرو گے تو اس سے بڑا نفع ہوگا، بڑا ہی نفع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہنوں میں اس پروگرام سے متعلق یا اس قسم کے پروگرام سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی فیڈ بیک ہے، آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے، آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی جو ہے اس کو آپ نے کرنا سوچ رہے ہیں، چونکہ آپ بہت سی باتیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مردوں سے زیادہ جانتی ہیں. یہ جو پروگرام آج ہو رہا ہے یہ تنظیم علماء احمد آباد کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. ہم جب آپ کا فیڈ بیک آئے گا، آپ کی طرف سے ہمیں کچھ مواد ملے گا تو ہم اس کو اور اچھے طریقے سے دوبارہ انشاءاللہ اور دوسرے مواد کے ساتھ ہم یہ بھی کوششیں کریں گے. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کہ کسی ایسی لڑکی کی اللہ جو ہے جس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اس کے کچھ حالات بھی ہم آپ کو سنائیں گے. بہت سارے حالات ہیں لیکن اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم جو ہے آپ کو اتنی ساری تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. جو چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بہت کافی ہے، وافی ہے، اور جتنی بات کہی آپ اس کو ایکسٹریم لیول پر اور اس کو زیادہ بڑی سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، زیادہ ریئلائز کریں. یہاں سے جانے کے بعد جن ماں بہنوں کو یہاں آج آنے کا موقع نہیں ملا، وہ نہیں آ سکی کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ یہ بات ان تک پہنچائیں. جتنا آپ کو یاد رہے، جتنا مضمون آپ جانتی ہیں اس پورے مضمون کو جو ہے آپ پہنچائیں اور اس کا اہتمام کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو بات میں نے کہنے کی کوشش کی، جو بات آپ نے بڑی توجہ سے بڑے سکون کے ساتھ سنی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو بات کہنا چاہی ہے اس میں کوئی بات سمجھانے کے طور پر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے یا آپ کے لیے سخت تھی تو آپ مجھے معاف بھی کر دیں. میرے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، اور جو باتیں خیر کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوب ان باتوں کو چلائیں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کی بندیوں تک پہنچائیں اور اس کو اپنی فکر میں لیں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور دوبارہ بھی حسب ضرورت جو ہے اس کی فکر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں اور مجلس کے ختم کی دعا پڑھ لیں. وقت ہو گیا ہے کافی، دعا کرتے لیکن اب وقت بھی اوور ہونے والا ہے اور مجمع کافی زیادہ ہے، عورتوں کو نکلنے میں بھی وقت لگے گا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. آپ سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دھکا مکی کیے بغیر جو ہے سکون سے یہاں سے نکلیں اور سیدھے اپنے گھروں کی طرف جو ہے اپنے اسی کردار کے ساتھ، اپنی اسی انداز سے ہم اپنے گھروں کو جائیں جیسے ہم نے یہاں سنا ہے، جیسا ہم نے یہاں پر سیکھنے کی اور مذاکرہ کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.